अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, इनकलाब रूस के अजीम लीडर उस्ताद लेनिन ने कहा था कि सियासत जमाशुदा मुईशत का दूसरा नाम है। मुआशी इस्तेकाम रियासत और सियासत का इस्तेकाम होता है। अब गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आलमी इक़्तिसादी इदारों की रिपोर्ट्स और पेशगोइयाँ रियासत पाकिस्तान के मुआशी इशारियों की बुलंदी ज़ाहिर कर रही हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सारिफीन की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है और 8 बरसों में इक़्तिसादी तरक्की पहली बार 5% को छू रही है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने इक़्तिसादी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की रेटिंग बी करते हुए ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और मालियाती खसारा कम हुआ। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 46% इजाफा दहशतगर्दी में कमी से और तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ही आलमी शोहरत याफ्ता फर्म प्राइस वाटर हाउस ने पेश गोई की कि 2030 तक पाकिस्तान दुनिया की 20वीं बड़ी और 2050 में 16वीं बड़ी मुआशी ताकत के दर्जे पर फायज हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी 14 ममालिक की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से खिताब में इस अज़म का इजहार किया कि 2025 तक पाकिस्तान को दुनिया की 25 बड़ी मुईशतों में शामिल करने का मंसूबा है। अब मुआशी ग्राफ में बढ़ोतरी और इक़्तिसादी मैदान में मजबूती पर मबनी ये रिपोर्ट्स, ये पेशन गोइयाँ और बयानात बड़े खुशाइंद हैं, भले भी हैं। 25 बड़ी मुआशी ताकतों में शामिल होने के दावे भी बड़े खुशनुमा हैं अनडाउटेडली, मगर 3 साल पहले का एक वादा कौम को आज भी याद है, कशकोल तोड़ देने का दावा। मगर हकायक बकौल वज़ीर ख़जाना के कुल मुल्की कर्जा 19.68 खरब रुपए तक तजावुज़ कर गया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में कर्जों में 6.3% इजाफा हुआ। ये सरकारी इदादोशुमार हैं, गैर सरकारी दादोशुमार इससे कहीं ज़्यादा हैं। अब हुकूमत ने पहले 3 सालों में मुल्की और गैर मुल्की 3400 अरब रुपए का कर्जा लिया। माहिरीन इक़्तिसादियात का ये मानना है कि 2018 के आखिर तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 90 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगा और ये ऐसी मसनूई तरक्की है कि जिसे उधार पर चलाया जा रहा है। मगर दावे ये हैं कि मुईशत तवाना है, इकनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है। सच्चाई शायद ये भी कि जहाँ हुकूमत के पाँव फूले, ज़ादिरा बैरूनी कंपनियों के हाथ में थमाई और अपनी नाअहलियों समेत मंसूबों से अलहदा हो गई। मसलन इक़्तिदार में वारिद होते ही नंदीपुर का बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था। ये प्रोजेक्ट चला, महीने डेढ़ बाद गैर फाल हुआ और अब नाकामी की सूरत इसे चीनी कंपनी के हवाले कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में चीनियों की मौजूदगी, नीलम जेलम प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में तातुल आया तो ये भी चीनी इंजीनियर्स से इस्तेफादा किया गया यहाँ भी। और कराची के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की नाक में दम किया तो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर मसीहा बनकर आ गई। और तो और अलमिया तो ये है कि एटमी कुव्वत और उभरती मुआशी ताकत अपना कचरा तक खुद नहीं उठा सकती। इधर के लोग खुद उठाने से आजिज़ हैं तो गैर मुल्की कंपनी की खिदमात ले ली गई हैं। यहाँ भी हम उभरती मुआशी ताकत होंगे, मगर इसके बावजूद थर में आज भी ग़ज़ाई किल्लत से मासूम बच्चे मर रहे हैं। हस्पतालों में इलाज मुआलजा ना होने से ज़ोरा बीबियाँ ठंडे फर्श पर दम तोड़ रही हैं। और रावलपिंडी में कल ही अशरफ नामी शख्स ने अपना बेटा 1 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया। जनाब वज़ीर आज़म, मान लेते हैं कि मुल्की मुईशत को पर लग गए हैं, लेकिन इसका असर आम आदमी पर क्यों नहीं पड़ रहा? ये डॉक्टर्स, नर्सेज, किसान आए रोज़ सरापा सवाल क्यों होते हैं? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स का और ग्राउंड रियलिटी का ताल्लुक क्या होता है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ आरिफ फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, वज़ीर कैड हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट माहिर मुआशियात हमारे साथ कैसर बंगाली साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बंगाली साहब से आगाज़ करूँगी। कैसर बंगाली साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पिछले 2 हफ्ते से सर्वेज़ आ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लूमबर्ग की हो गई, आपकी दीगर रिपोर्ट फिच की हो गई, प्राइस वाटर हाउस की भी आज शायद सुर्खियां बनी हैं। मुझे बताइए कि ये बड़े बड़े इनके अंदर इदाद शुमार और एक बड़े पॉजिटिव जो इंकशाफात हैं
उनको हम किस तरह कोरिलेट करेंगे ग्राउंड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान से? फॉर इंस्टेंस स्टॉक मार्केट सर्जिंग और डूइंग वेरी वेल डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है इधर। देखिए 1960 की दहाई में भी बहुत तारीफ हो रही थी पाकिस्तान की, जनरल अयूब खान की हुकूमत थी जी, और 1968 में सब कुछ क्रैश हो गया, मुल्क भी टूट गया। शौकत अज़ीज़ के दौर में भी बड़ी तारीफ़ होती थी पाकिस्तान की, इमर्जिंग मार्केट्स की बात हो रही थी, स्टेलर इकॉनमी कहलाती थी। लेकिन उन्हीं के दौर में 2007 में सारे आदाद व शुमार गिरने शुरू हो गए। तो ये जो गैर मुल्की रेटिंग्स जो होती है, ये जो बैनुल-अक़वामी माली इदारे हैं वो करते हैं, और वो मुल्क जो अपने लिए अपना दरवाज़ा खोल देते हैं इन माली इदारों को मुनाफा कमाने के लिए, उनकी रेटिंग अच्छी देते हैं, और जो मुल्क उनको खुली छुट्टी नहीं देते फिर उनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं आती है। यही हाल करप्शन इंडेक्स का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। जब ऐसी हुकूमत होती है जो गैर मुल्की माली इदारों को खुली छुट्टी देते हैं तो करप्शन भी उनकी नज़र में कम हो जाता है, और नहीं देते हैं तो फिर करप्शन भी बढ़ जाता है। सो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम एक देख रहे हैं कि भाई ग्रोथ में सर्ज का इंकशाफ हो रहा है कि भाई बड़ी इधर तरक्की हो रही है, ये जनरली बैनुल-अक़वामी सतह पे ऑयल प्राइसेस के गिरने की वजह से या हमारी डेट एक्यूमुलेशन की वजह से, या इस मुल्क में इसाक डार साहब ये हुकूमत वाकई फिस्कल डिसिप्लिन लाए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं, इन चीज़ों की वजह से? अगर हम जीडीपी ग्रोथ को देखें तो एक नंबर है, लेकिन अगर उसके पीछे देखें तो हमें कई नंबर मिलते हैं ना। हमें एग्रीकल्चर का ग्रोथ देखना होता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखना होता है। तो पिछले 15 साल में एग्रीकल्चर का ग्रोथ 2% है सालाना, जो आबादी की शरह कम है। वीट प्रोडक्शन जो है 2% से भी कम है। तो मैं ये जो इतनी बातें हो रही है कि हम बड़ी तरक्की के रास्ते में जा रहे हैं, मुझे तो अगले साल या एक साल के बाद जो है एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस नज़र आ रहा है मुल्क में, क्योंकि आबादी की शरह अगर आबादी की शरह अगर 2.5% है और गंदम हम 1.7% पे ग्रो कर रहे हैं, तो क्राइसिस तो लिखा हुआ है, होने वाला है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट जो है 4 से 6% है, और एक साल बढ़ जाता है, दूसरे साल माइनस हो जाता है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारी इकॉनमी के अंदर। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, और जो ग्रोथ ये दिखाते हैं ये सर्विसेज सेक्टर से दिखाते हैं, जहाँ आदाद व शुमार की हेरा फेरी बहुत आसान है। और शौकत अज़ीज़ के ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बड़ी महारत हासिल कर ली है कि आदाद व शुमार की हेरा फेरी कैसे की जाए, और ये मौजूदा हुकूमत भी उसका फ़ायदा उठा रही है। अच्छा, सो मुझे शिबली फराज साहब बताइएगा कि जिस ग़ज़ाई किल्लत और फूड क्राइसिस की ये बात कर रहे हैं, इस मुल्क में तो रिवोल्ट भी हो सकता है, इस मुल्क में तो इतना खूनी रिवोल्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि ये तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग वाली बात है कि हमने आंखें बंद करके रखी हुई हैं या रेत में सर डाला हुआ है। अगर ये क्राइसिस है, ये सूरत हाल है जो बंगाली साहब बता रहे हैं, रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, आम आदमी उसकी हालात में या उसकी बाइंग पावर में, परचेसिंग पावर में आप बेहतरी देख रहे हैं इधर? देखें, पहली बात तो ये कि मैं जिस तरह कैसर बंगाली साहब ने, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही एक काबिल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने जो बातें की, उसके अलावा मैं ये ऐड करूँगा कि देखें, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स जो दिए जाते हैं हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये जिस तरह से इसको ये करती हैं, मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेटेड है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मैनेज्ड हैं। क्योंकि आप जो भी फिगर्स देखें तो उसमें कोई रब्त नहीं है, और जो इवन जो स्टेट बैंक की जो फिगर्स हैं और इनके फिगर्स हैं उसमें भी फ़र्क होता है। आप देखें, इन्होंने जो पिछले दिनों में जो एक मैं उसमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में कहा, अस्पताल देखें, एजुकेशन देखें, जब आपका एग्रीकल्चर, जब किसान सरापा एहतजाज है, देखें आपका एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया है, आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। मतलब है कि आप ये बताएं कि कितना बड़ा टाउट किया जा रहा है इसको, सीपैक को, ठीक है। अब जब सीपैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है और उस तरफ दूसरी तरफ आपकी जो स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक ट्रेड फर्म फ्रेमवर्क पॉलिसी है जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जो कि रोज़ बरोज़ गिर रही हैं। आप मुझे बताएं कि जो आप कर्जा ले रहे हैं, आपकी रिमिटेंसेस गिर रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आप ये रीपे किस तरह करोगे? फिर जो ये सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोई लिंकेज ही नहीं है जो हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है। यानी इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये जो हम सीपैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हम सिर्फ एक रोड बना रहे हैं जिसमें कि सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जाएंगे और हमारा उसमें कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका कोई वजूद नहीं है। और ये मैं बड़े वसूख से इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में की चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का। तो ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स हम इनसे मंगवाते हैं। इसमें एक बहुत ही जिस सूबे से वैसे गुजरना है वो तो राजी है, परवेज खटक साहब तो राजी हो गए हैं, तो ये तो जी खैर वो देखें जो वही वाली बात है कि भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात है कि हमें तो मतलब है कि जिस तरह से ये इसको मैनेज करते हैं तो वो तो एक क्या आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं हमने बिल्कुल नहीं। परवेज खटक साहब ने तो जितनी भी मेहनत कर सकते थे लेकिन इससे कोई चीज निकलवाना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये नंबरों की जुगादरी है, इट्स विजिटरी, तारिक फजल चौधरी साहब, जगलरी विजिटरी का वर्ड यूज किया जज साहिबान ने पनामा केस के अंदर, बिकॉज वो जो सारे नंबर आ रहे थे उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल वो मरियम बीबी की डिपेंडेंसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये तो जुगादरी है, विजिटरी है नंबरों की। सो ये आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत इसहाक डार साहब तजर्बे की वजह से, और जिस तरह वो कह रहे हैं बंगाली साहब, आप लोग इधर भी इतनी बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जनरली ब्यूरोक्रेट्स भी आपके इतनी विजिटरी समझ चुके हैं कि नंबर्स को इस तरह आगे पीछे रिशफल करो, पोर्ट्रे करो कि वाह वाह हो रही हो, मगर आम आदमी की ज़िंदगी में ये रिपोर्ट्स जो हैं ये उसको मॉक करती हैं, बल्कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को। देखिए गुजारिश है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैंने बंगाली में जो कमेंट्स दिए हैं मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने ये कमेंट्स, मैं गुमार माशात तो नहीं हूँ, लेकिन इस हवाले से प्रोग्राम बहुत सारे मैंने किए हैं, अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन की है, लेकिन ये रिमार्क्स मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सुने कि बैनुल-अक़वामी जो फर्म्स हैं, जो इदारे हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की मईशत के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ करते क्या है, वो एवेल्यूएशन करते हैं, वो सिर्फ सर्वेस करते हैं, पाकिस्तान का ही नहीं करते बल्कि वो बहुत सारे दीगर ममालिक का भी करते हैं। उन्हें हमने क्या ऐसी कौन सी खुली छुट्टी दी होती है और किन को रोका होता है, यानी इसका मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि अगर पाकिस्तान का नाम किसी जगह ऊंचा हो रहा है और पाकिस्तान की मैशत के हवाले से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ पूरी दुनिया में फ्लैश कर रही हैं। हाँ, जो खामियां हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। जो अभी देखें जो रिमार्क्स आया, अब सी पैक का रिमार्क्स आया, उन्होंने कहा भागते चोर की लंगोटी से ही, भाई यहाँ पे लंगोटी कौन है, चोर कौन है, भाग कौन रहा है, यानी नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर किसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन की हर जायज़ तनकीद को हम हमेशा वेलकम करते रहे हैं, आज भी करते हैं। जो जायज़ तनकीद जो जायज़, आपको लग रहा है ये वो ये फीते काटने वाला खटक साहब की बात कह रहा हूँ कि इन्होंने जब बात की सीपैक के हवाले से और एतराज़ात उठाए तो हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं जो इसको स्फीयर हेड कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स में, एहसन इकबाल साहब पेशावर तशरीफ ले गए, वहाँ बैठ के उन्हें खदशात सुने, दूर किए, उनको आज ये कह रहे हैं भागते चोर की लंगोटी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन तमाम अहम कौमी इश्यूज़ को हमने तफरीह तबाह का एक जरिया बनाना है और उनमें हमने जुगतबाजी करनी है तो ये कोई बात इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा अगर हम काम करेंगे तो फीते ही काटेंगे ना, और क्या करेंगे, तो इस बातों पे हसद नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था 1 महीना कबल कि जिनको दूर दूर से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है डेवलपमेंट से या तरक्की और प्रोग्रेस से, वो उनका सिर्फ काम है इस प्रोग्रेस को, तरक्की को रोकना, जिस पे हम गामजन हैं। सो आपका इन सारी एनालिसिस पे, क्रिटिक पे एक जवाब है कि ये जलते हैं। देखें जी, सिर्फ जलते नहीं हैं बल्कि ये इस तरह के कमेंट्स के ज़रिए अपने एक मखसूस पाकिस्तान में एक नया जो तर्ज़ सियासत इन्होंने रूशनास कराया है, सिर्फ तंज़ का, सिर्फ जो है वो नुक्ताचीनी का, एहतजाज का, उसके ज़रिए ये सियासत में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े रुस्तम ज़मान हैं। जबकि आज पाकिस्तान की जो अवाम है, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रीट वर्कर हूँ और मैं बड़ी एक ग्राउंड लेवल से सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आया हूँ, कभी भी लोग अब इस तर्ज़ सियासत को कोई भी करे, हम भी करेंगे, नहीं मानेंगे। वो हमसे एक सवाल करेंगे कि इलेक्शन में क्या कहा था, क्या किया है, हमें इसका जवाब दो। मैं 2 दफ़ा मैं मुंतखब हुआ हूँ, मुझे लोगों ने ये नहीं कहना कि रोज़ TV पे बड़े तुम अच्छे बन के आ जाते थे, बड़ी टाइयाँ शाइयाँ लगा के आते थे। मुख्तसर कर रहा हूँ, वो मुझसे कहेंगे कि आप 2013 में कौन से वादे करके गए थे, कितने पूरे किए, ये वाहिद सवाल होगा।
تو بات یہ ہے جی کہ یہ صرف جلنے کی بات نہیں ہے, انہیں اس بات کا پتہ ہے. جب فیتے کاٹنے کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر کو یہ اپنے ذاتی کو انڈسٹری کا فیتا تو نہیں کاٹ رہے ہوتے, ملک کی وہ آپ یہ کہیں کہ منصوبے جن سے قوم منتظر ہے, یہ ملک کی ترقی کے فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں, یہ قوم کی ترقی کے فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی تنقید, اس پہ بھی یعنی آپ, میں کہتا ہوں ایک دن میں 4 فیتے کاٹیں کے پی کے میں, ہمیں خوشی ہوگی, وہ ہمارے ملک کا صوبہ ہے, ہم کتنی دفعہ وہاں پہ جاتے ہیں. پتہ ہے شوکت عزیز بھی جب یہ لمبی چوڑے پریس کانفرنسیں کرتے تھے نا, کیونکہ بہترین کیسر بنگالی صاحب نے یاد دلایا اور کہتے تھے کہ بھئی یہ فگرز آ گئے, یہ بہتری آ رہی ہے, اور تب نون لیگ ہی بیٹھی کہتی تھی یہ نمبرز کا گھورک دھندا ہے, یہ مس لیڈ کر رہے ہیں. آج بہرحال وہی چیزیں ریپیٹ ہو کے آپ کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہیں کہ اصل حقیقی معیشت جو ہے عام آدمی کی زندگی یا اس کے گھر کا جو بجٹ ہے یا اس کی جو زندگی ہے وہ نہیں تبدیل ہوئی. دیکھیں اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک کی ڈگری جعلی نکل آتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں باقی سب کی جعلی ہیں. اگر شوکت عزیز نے فگرز فج کیے ہیں, اگر جنرل مشرف نے آئین کو توڑا ہے, اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیے ہیں, تو اگر آج ہمارے انڈیکیٹرز حقیقتاً اوپر جا رہے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز, اس کا یہ مطلب نہیں ہم بھی کو فج کر رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ اور ترقی کے اوپر اب آگے بات ہونی ہے. سو جن پروجیکٹس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, نیلم جیلم ہو گیا, آپ کا نندی پور ہو گیا, نیا اسلام آباد ایئرپورٹ ہو گیا, نہ یہ اپنی اسپیسیفائڈ مدت میں پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں, نہ یہ جو ان کے کاسٹ جو ایسٹیمیٹڈ تھی اس کی حدود میں رہ رہے ہیں. ایوری تھنگ سیمس ٹو بی گروئنگ ایکسپونینشلی, وقت بھی اور قیمت بھی. کیا بات ہے؟ دیکھیں اس سے بنیادی وجہ ایک تو نااہلی ہے, چونکہ جب کوئی پروجیکٹ کنسیو کیے جاتے ہیں اس کو پولیٹیکل بیسس پہ ایٹ ٹائمز اس طرح سے جلدی میں کیا جاتا ہے جس طرح کہ اس کی جو پوری جو اسپیکٹس ہیں اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کرپشن مافیا بھی ہے جو کہ چاہتا ہے اس میں کچھ ایسے. کیا ہے, پہلے زیادہ عقل مند لوگ تھے اور اب آج کل جاہل آ گئے ہیں سارے, کیا مطلب؟ بالکل پہلے زیادہ عقل مند لوگ تھے, وہ سنسیئر بھی ہوتے تھے, وہ کمیٹڈ بھی ہوتے تھے پروجیکٹس کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے. ملک کے دیکھیں پروجیکٹس آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ اپنے فیوچر جنریشنز کو آپ جو ہے تو ان کی جو وہ ہے فیوچر کو آپ اس کو انسرٹن کر دیں اور صرف الیکشن کے لیے آپ ایکس وائی زی پروجیکٹس کو شروع کریں اور اس کو اس میں ختم کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جن پروجیکٹ ذکر کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا نکتہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی بات کریں کہ کیا یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتے ہیں, کیا یہ پروجیکٹس وہ خود کرتے ہیں؟ کیا میرے حلقے میں جو پروجیکٹس میری منسٹری کے ذریعے تمام ہو رہے ہیں میں کر رہا ہوں, ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. تو آپ ہمیں نہیں, آپ ان کی ذات کے اوپر نہیں گالیاں دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نائل ہو گئے ہیں. امپلیمنٹیشن اور کمپلیشن تو انہی لوگوں نے کرنی ہے, انہوں نے نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے آپ نے جو ہے تو ایسا گورنمنٹ کو اپنا وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے. آپریشنز کا ہیڈ کون بنے گا, نندی پور کا کس نے بنایا, شہباز شریف صاحب نے چنا, اس کا کس طرح فیتا کاٹ دیا اس کی غلط ایسٹیمیٹ کے اوپر. سر پولیٹیکل اونرشپ تو بہرحال لینی ہوتی ہے. اونرشپ تو ظاہر ہے پولیٹیکل ہوتی ہے, جو بھنڈ مارے جاتے ہیں اس کی پولیٹیکل اونرشپ بھی لینی پڑتی ہے. وہ ہم لیتے ہیں جہاں ہماری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے. نندی پور کی آپ اگر ٹیم غلط چنی جاتی ہے تو اس ٹیم کو سزا بھی ملتی ہے. country no heads have ever rolled, no heads have rolled. ایبٹاباد کمیشن کے اوپر پیپلز پارٹی کے دور میں کون سا ہیڈ رول ہوا ہے؟ باقی کسی کا ہیڈ رول نہیں ہوتا ہے. انکوائری کے اوپر ہیڈ رول ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا احتساب کمیشن کے ہیڈ کا ہیڈ رول کر دیا تھا. باقی ہم لوگ جو ہیں وہ نان پرفارمنس اور کرپشن کی بنیاد پہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ میں ضرور ہیڈز رول ہوتے ہیں. Really, I mean, no inquiries ever made public. پبلک میں تو کوئی انکوائری نہیں آتی کوئی. مگر میں بنگالی صاحب آپ کے پاس آ رہی تھی یہی سوال, یہ جو آپ کا میں نقطہ نظر سمجھنا چاہ رہی ہوں. سینیٹر شبلی فراز صاحب کا ماننا ہے کہ انفیشنسی ہے, کوتاہی ہے, نالائق لوگ ہیں آج کل کے دنوں میں, یعنی پچھلی حکومت ہو یہ حکومت ہو, 50s 60s 70s میں بڑے لائق لوگ تھے, اس لیے آپ کے تربیلا اور آپ کے وارساک اور آپ کے KKH اور آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ منگلا وغیرہ یہ ٹائم پہ ختم ہو جاتے تھے. اب آپ کا کوئی پروجیکٹ ہو, نندی پور دیکھ لیں, نیلم جیلم دیکھ لیں, اسلام آباد ایئرپورٹ دیکھ لیں, یہ کچھ نہ اپنی اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ختم ہوتا ہے, نہ جو کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. آپ کی کیا ریزننگ ہے؟ بالکل صحیح فرمایا. وہ وقت تھا 60s اور 70s تک بھی جب پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک ڈیولپمنٹ سے کمٹمنٹ تھی اور جو بیوروکریسی تھی ان کی کیپیسٹی تھی پروجیکٹ کو کنسیپچولائز کرنے سے ایکسیکیوشن تک. آج وہ دونوں نہیں ہے. اور میں چونکہ 2008 سے ان اینڈ آؤٹ آف گورنمنٹ ہوں تو میں نے دیکھا ہے کتنی کمزوریاں ہیں دونوں لیول پہ. آپ دیکھیں کہ جو گڈانی پاور پارک ہے 6600 میگا واٹ کا, وہ لانچ ہوا, فیٹے بھی کٹے, اس کی کمپنی بھی بنی, اس کے
کمپنی کو بہت موٹی موٹی سیلریز بھی دی گئی اور بعد میں ابینڈن کر دیا کیونکہ اس کی فیزیبلٹی نہیں بنی تھی. اسی طرح جو بہاولپور کا پارک ہے 1000 میگا واٹ کا, ارب ڈالر کی اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو تھی, اس کو بھی بیک برنر پہ رکھ دیا بیکاز ناٹ فیزیبل. 2018 تک یہ ختم نہیں ہوگا. یہ پہلے جب اناؤنس ہوا تھا اس وقت ہمیں پتا تھا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے, ہم فوراً طے کر سکتے ہیں کہ یہ چیز فیزیبل ہو ہی نہیں پیسے کیوں لگائے جاتے ہیں سر؟ یہ نندی پور پیپلز پارٹی نے بھی بیڑا غرق کیا, ان نے بھی آ کے کہا کہ ہم صحیح کریں گے, ان نے بھی اینڈ آف دا ڈے کیا کر لیا ہے سر؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھنڈوا انکوائری ہوئی, کچھ آیا نہیں, اور اب آ کے چائنیز کو دے دیا ٹو آپریٹ. ان کو تو فائدہ جی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اب چائنا کے بعد آپ نے کی ہے تو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے ہمارے لیے, اور یہ ریاست چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہم ناکام ہیں ملک کو چلانے کے لیے, ہم ہر چیز ٹھیکے پہ دے دیں گے غیر ملکیوں کو. اگر ہر چیز غیر ملکیوں نے ٹھیکے پہ کرنا ہے تو پھر ہماری آزادی کیوں لی ہم نے؟ انگریزوں کو ہی رہنے دیتے. اب تو کچڑا اٹھانے کے لیے بھی اگر ہم غیر ملکیوں کو بلائیں گے. انگریزوں کے قوانین تو اسی طرح رائج ہے نا. آپ پولیس کے آرڈرز دیکھ لیں, آپ ایف سی آر دیکھ لیں فاٹا کے اندر, ہم تو لیکن وہ پھر آزادی لینے کا مقصد کیا تھا اگر ہم نے ہر چیز ٹھیکہ دے دینا ہے غیر ملکیوں کو؟ پروگرام میں ایسے ہو رہے ہیں تو میں کم از کم اپنی جو چھوٹا موٹا میرا تجربہ ہے اس میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اچھی بات ہے نا, آپ کبھی سکھانے آتے ہیں, کبھی کبھار سیکھنے آتے ہیں, بڑا کچھ کبھی کبھار سیکھنے آتے ہیں, مگر سر ان نے جو بات چھوٹا سا نقطہ میں ذرا وضاحت کر دوں پھر اس کے بعد آپ سوال کریں. جی دیکھیں گزارش یہ ہے جی, یہ کہا گیا, آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور محترم جناب بنگالی صاحب نے بھی بات کی کہ جناب ہم چائنا کو دے دیا تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی قابل مذمت, یہ باعث شرم بات ہے, اور ہمارے ملک میں کچرا اٹھانے کے لیے بھی فورن کمپنیز آتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم جن ڈیولپڈ کنٹریز کی مثال دیتے ہیں, کیا ان میں پاکستان کے لوگ جا کے کام نہیں کر رہے؟ ہمارے انجینئرز, ہمارے بچے, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس دنیا کے بیشتر ممالک میں نہیں جا رہے؟ سر یہ آپ ایکسکیوز می, کین آئی کم ان؟ کین آئی کم ان؟ آپ دو چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ دو چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. جی آپ دو چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. آپ اگر غیر ملکی ایکسپرٹ کو یہاں تنخواہ پہ لا کے کام کرائیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن آپ اٹھا کے اثاثے ان کے حوالے کر دیں, یہ مختلف چیزیں. کہیں کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر کسی اور کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا جاتا اپنی بیسک سروسز کو پرووائڈ کرنے کا. پاکستانی بحیثیت مزدور کام کرتے ہیں جا کے. پاکستانی کمپنی جو ہے وہ وہاں پر ٹیک اوور نہیں کرتی کسی اثاثے کو. ہم نے اپنے اثاثے ہینڈ اوور کر دیے. پورا ٹیلی فون کا سسٹم جو ہے, نظام ٹیلی کمیونیکیشنز اب غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہیں. جس وقت وہ چاہیں پاکستان کو سابوٹاج کرنا کر سکتے ہیں. 80% بینکنگ غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہے. جس وقت وہ چاہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا کر سکتے ہیں. یہی چیز چیلے میں امریکہ نے کیا تھا جب آیاندے کی حکومت کو گرایا تھا انہوں نے, اور یہی چیز پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ترقی کا, صرف نعرہ ہی ہے, لیکن اس کے پیچھے دیکھیں تو ملک کو بالکل ہم لے جا رہے ہیں جہاں گریس اس وقت کھڑا ہے, اور وہی حال ہوگا پاکستان کا جو گریس کا ہو رہا ہے. بینکرپسی, اکنامک میلٹ ڈاؤن, ایبسلیوٹلی سر. مگر دیکھیں نا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آج چودھری صاحب آپ سے سوال ہے, آج 38 غیر بین الاقوامی کمپنیز کے سی ای او سے مخاطب تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پیسہ ادھر لائیں بیکاز 2025 کے اندر یہ ہماری معیشت جو ہے یہ ادھر پہنچ چکی ہوگی, سو یو نیڈ ٹو انویسٹ ہیئر. مجھے بتائیے, اپنا پیسہ تو لاتے نہیں ہیں میاں صاحب, اپنی اولاد کو تو آمادہ کر نہیں سکے کہ باہر سے پل آؤٹ کرو ادھر لاؤ, خود مثال رکھیں, خود فرسٹ اسٹیپ لیں, تو دوسروں کو کس طرح آپ آمادہ کر سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں یہ پاناما کیس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, لیکن بات یہ ہے سوال نہیں چودھری صاحب سے کر رہی تھی, آپ بات کر لیں, پھر چودھری صاحب سے اس کا جواب لوں گی. جی آئی نو یو کانٹ آنسر دس. چودھری صاحب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے ساری سروس سیکٹر میں ہو رہی ہے. یہ تمام جیسے ٹیلی فون کمپنیز ہیں, یہ روپوں میں اپنا ریونیوز کماتے ہیں اور ڈالر میں ریمٹ کرتے ہیں. کوئی فورن انویسٹمنٹ ہماری ایسی نہیں ہے جہاں پر ایکسپورٹ انکم پاکستان کو ملتی ہو, کوئی نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ آپ کے پینل میں جو بھی بیٹھے ہیں اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. کوئی فورن کمپنی کی انویسٹمنٹ ایسی نہیں ہے پچھلے 15 سال میں جو ڈالر انکم ارن کرتی ہو پاکستان میں. صرف ڈالر آؤٹ فلو ہے, انفلو نہیں ہے. یہ جب بیلنس آف پیمنٹس کا جو خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کب تک ہم قرضوں سے پورا کریں گے؟
اور جس دن قرضے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارا ہمارا گریس کا حال ہوگا. بنگالی صاحب نے آ رہی ہوں اگلے ایشو کے اوپر, مگر جو آپ لوگوں سے سوال پوچھا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خبر دوسرا ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے, یہ بات کچھ تھوڑی سی مختلف ہے جو بات انہوں نے اس سے پہلے کی یا جو آج کے موضوع کے حوالے سے جو بات تھی. آپ نے یہ جو بات کی ہے جناب کہ پرائم منسٹر صاحب اپنا تو یہاں پہ سرمایہ لے کے نہیں آتے اور باقی انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آج جو حسن حسین بھی ڈفرینٹ سی ای اوز سے بات کر رہے تھے دنیا کے بیشتر ممالک سے, وہ انہیں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے کوئی کاروبار میں آ کے انویسٹ کرو, پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, اور صرف پنجاب میں نہیں. آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں, اف یو لیٹ می کمپلیٹ. اور دوسرا وہ صرف کوئی اس صوبے کی بات نہیں کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا بلوچستان میں ہماری حکومت ہے یا مرکز میں, پاکستان کی بات کر رہے تھے. اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے, سی پیک آیا ہے, چاروں صوبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, گلگت بلتستان کو فائدہ ہو رہا ہے. جو ان کے اپنے اثاثے ہیں, میں وہ ذرا ایک لائن میں کہہ دیتا ہوں, جو پرائم منسٹر صاحب کے اپنے اثاثے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں, ان کے بزنس یہاں پہ ہیں. اگر کوئی پراپرٹی ایک آدھ باہر ہے تو وہ بھی اس بزنس سے بنائی گئی ہے جو پاکستان سے باہر تھا. پاکستان سے پیسہ وہاں کے لیے نہیں گیا. پرائم منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری سیاسی شخصیت ہے, اور اس میں بھی یہ کاروباری سیاسی شخصیت, اس میں کہتے ہیں میرا کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, 97 میں پوری فیملی کی بات کہہ رہا ہوں, یقیناً انہوں نے چھوڑ دیا 2004 سے جو ہے وہ. مگر سر یہ کاروباری خاندان, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سیاست میں پہلے تھے, کاروبار میں بعد میں آئے ہیں, وہ کاروبار سے سیاست میں نہیں. بالکل سر بالکل. یہ کاروباری خاندان جب پاکستان میں کاروبار نہیں کرے گا تو جو سرج ان فورن انویسٹمنٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, جس کو ڈریم کر رہے ہیں اور انٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جب خود مثال نہیں بنیں گے کہ حسن حسین اپنی ادھر کی بزنسز, ریل اسٹیٹ, فیکٹریاں, ملیں ادھر لے آئیں, ادھر انویسٹ کریں, اتنی بوم کرنے والی مارکیٹ ہے, تو دوسرے کیسے آئیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کو اس لیے بھی ضرور لانا چاہیے کہ نہ صرف وہ اپنا پیسہ لائیں بٹ وہ بریلینس لائیں, وہ جو ان کا جو میڈا ٹچ ہے کہ وہ کروڑ روپے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ارب روپے ہو جاتا ہے, ارب کو ہاتھ لگاتے ہیں خراب ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ ان کی وہ صحیح کہتے ہیں تو جلتے بہت ہو سر. نہیں مطلب ہے کہ یہ تو ملک کے لیے استعمال ہونا چاہیے. سڑنے کی بو آ رہی ہے. دیکھیں یہ تو دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بات ہو رہی تھی اکانومی کی, اور یہ جو کلیم کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیسر بنگالی صاحب اکانومسٹ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جس کی ایکسپورٹس گرتی جائیں گی, وہ قرضے لیتا جائے گا. اور یہ اسحاق ڈار کی, یہ میں ایز این ایکس بینکر میں بتاتا ہوں کہ یہ منطق میں نے کبھی نہیں سنی تھی, شاید یہ روشنی ڈال سکیں کہ انہوں نے ہارڈ کرنسی میں لون لیا, ڈالر میں لون لیا, اور ہمیں آ کے کہا کہ بھئی ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو یورو بانڈز تھے اور جو آپ نے باہر کے جو لونز لیے ہیں یہ آپ نے کیوں لیے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کے عوض لوکل جو قرضے تھے وہ ہم نے پے آف کر دیے ہیں. یعنی کہ آپ نے سافٹ کرنسی, اپنی کرنسی کو پے آف کیا اور باہر کے لون آپ نے ایکوائر کیے. یہ کہاں کی وہ ہے اکانومی, اس کا اکنامک سینس کیا بنتا ہے کہ آپ نے اپنے وہ بنا دیے. آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیرو ہے, 200 300 250 ملین ڈالر. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ نے دیکھا خبریں بڑی ہیں کہ حسین نواز جو ہے سینٹورس میں گھوم رہے ہیں وداؤٹ پروٹوکال. اچھی بات ہے, صالح ظافر نے تو زبردست اس کے اوپر ایک اور ایسا آرٹیکل لکھا کہ لگ رہا تھا کہ وہ اوپر سے ہی آیا ہے. مگر اگر حسین, اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, میں تو کر رہی ہوں, اگر حسین کے اوپر یہ خبر بھی لگے کہ پیک اپ ابراڈ, آل بزنس ختم, آل دا منی واپس پیسہ لے آئیں, جس طرح آپ لوگ 600 ارب کے معاہدات کر رہے ہیں کہ واپس لوگ آف شور کمپنیاں بند کریں, ادھر پیسہ لائیں, اس کی پہل اگر پہلا خاندان کرے, میرا بس یہ مطلب تھا کہ وہ بہترین انسینٹیو ہوگا. You mean put money where your mouth is. ہاں کیسر بنگالی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ بڑا شور ہوا ہے ایک دفعہ پھر اس حوالے سے کہ انرجی سیکٹر کے اندر جو گردشی قرضہ ہے, سرکولر ڈیٹ جو ہے, یہ پھر سویل کر گیا ہے اور یہ اربوں روپے کی جمپیں مارے چلا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے IMF کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جو ہے یہ مزید حالت بگڑی ہے. ٹوٹل فلو اور سٹاک اگر سرکولر ڈیٹ کا دیکھا جائے کیومولیٹیولی تو یہ 705 ارب روپے ہے سر. دس از اٹس whopping 705 بلین روپیز. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں اگر میں ایک اشیاء بناتا ہوں اور 10 روپیہ میری کاسٹ ہے اور میں اس کو 9 روپے میں بیچتا ہوں تو ہر یونٹ پہ 1 روپے کا نقصان ہوگا. 100 آئٹم بیچوں گا 100 روپے نقصان ہوگا, 1000 آئٹم بیچوں گا 1000 روپے کا نقصان ہوگا. ہماری جو ریکوری ہے بجلی اس میں اتنا بڑا خسارہ ہے
کئی ایسے علاقے ہیں, کئی ادارے ہیں جو بجلی کا بل نہیں دیتے, اور حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ اس ریکوری کو امپروو کریں. تو جو ہمارا خسارہ ہے بجلی کا وہ تو بلٹ ان ہے, جتنا زیادہ بجلی پیدا کریں گے اتنا زیادہ خسارہ ہوگا. تو یہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم سر اس کو کس طرح بجلی کا بحران جائے؟ ختم جب کر یہ دیں گے, حکومت آئی انہوں نے لیکن بجلی کا بحران جب ختم کر دیں گے تو یہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا جس میں سرکولر ڈیٹ شامل ہے. تو یہ تو سر اٹس اے وشس سائیکل. پھر اس کا حل کیا ہے سر؟ یعنی کہ یہ ہمارے مسائل ختم بھی کریں جو یہ ان نے عہد کیا ہے, اور آئی ہوپ انشاءاللہ کریں 2018 تک پاور کرائسس ختم ہو جائے, بجلی کی کبھی لوڈ شیڈنگ اس ملک میں نہ ہو. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ممکنہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا ڈیٹ, ہمارا قرضہ اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اور پھول جائے گا. جی بالکل ہوگا. لاس ہوتا رہے گا. واٹس دا سولوشن کیسر صاحب؟ سلوشن یہ ہے کہ جو ملک کے اندر اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس کو ڈیل کیا جائے. اسٹرکچرل ایشو یہ ہے کہ بجلی کی بہت بڑے پیمانے پہ چوری ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں فلیٹ ریٹ پہ بجلی ملتی ہے, یعنی یہ آپ بجلی کے پیسے دے دیں, باقی جتنی مرضی خرچ کریں بجلی. یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہوگی, اور اس پہ ریفارمز پہ محنت کرنی ہوتی ہے. اس ریفارمز پہ سرخیاں نہیں لگتی, ٹکر نہیں چلتے, لیکن یہاں کام کرنا ضروری ہے. انٹرسٹنگ. سو اس کے اوپر تو ویسی انکوائری ہو رہی ہے, 480 ارب جو آپ لوگوں نے آگے پے آف کیا تھا, اور اس کے بعد تحریک انصاف کا بھی ایک جو ایک سینیٹر ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں پینل کو, جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی کلیئرنس آف سرکولر ڈیٹ کے اوپر, یہ رپورٹ دکھاتی ہے کہ نون لیگ نے بلکہ ناکام رہی ہے تمام تر کلیمز جو ہیں سرکولر ڈیٹ کے اوپر, ان کو عام الفاظ میں کس طرح کہوں کہ عام بندہ سمجھے کہ بھئی اس ایشو کو سمجھنے میں کہہ لیجئے, اور جو اوائڈیبل کاسٹ تھے, وہ جو چیزیں اوائڈ ہو سکتی تھیں, وہ پیمنٹس بھی جب دی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ شاید یہ کہہ لیتے ہیں, بنگالی صاحب یہ غلط نہ ہوگا پھر میں اسٹوڈیو میں لے آؤں بات, کہ یہ شاید پاور کے ایشو کو سمجھ نہیں پائے صحیح طرح. سو مس مینجمنٹ اور ان ایفیشنسی جو ہے, یہ نیک نیتی جب تھی بھی آنے کے باوجود یہ اس کو پلگ نہیں کر سکے. جی ان کا خیال یہ ہے کہ پاور پلانٹ نئے بنائیں, فیتا کاٹے, پاور کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے حل نہیں ہوتی چیزیں. جناب چودھری صاحب دیکھیں, گزارش ہے جی کہ ظاہر ہے ان کی اپنی ایک اوپینین ہے, لیکن جو انہوں نے اسٹرکچرل ایشوز کی بات کی ہے, اور خاص طور سے جو یہ بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ آپ جو اسٹرکچرل ایشوز کو بھی حل کرتے ہیں, تو اگر یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ لے کے ہماری گورنمنٹ نہ چل رہی ہوتی تو اس وقت لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا, کمی نہ ہوتی. اور میرا خیال ہے یہ تو اگر تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کریں شبلی صاحب تو اس بات کو مان لیں کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہوئی ہے, اضافہ نہیں ہوا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ بجلی کی چوری کہاں کہاں ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر ہیں پانی و بجلی کے متعدد دفعہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی چوری تھی, ہم نے اتنی کم کی ہے, اتنی پکڑی ہے. ان علاقوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں جہاں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فلیٹ ریٹ کے ذریعے بجلی دی جاتی ہے. پاکستان میں تو وہ علاقے بھی موجود ہیں جہاں بجلی کی قیمت دی ہی نہیں جاتی, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے بجلی کاٹ سکے, وہ بجلی فری جا رہی ہے. تو ان علاقوں کو بھی ہم کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے وہ تمام عوامل ہیں جو مل کے یہ ان مسائل کی جڑ بنے ہوئے ہیں, اور انہیں ہیڈ آن لینا پڑے گا, اور الحمدللہ ہم نے لیا ہے. صرف ایفیشنسی ہے, ان ایفیشنسی کی بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ نیت کی بھی بات ہے کہ آپ ارادہ ضرور کریں. میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, یہ تو میری کیپیسٹی ہے, لیکن میری جو ہے وہ نیت ضرور ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہماری نیت بھی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف ہے معاملہ. نیت نہیں ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز بہتر ہوگی ہمارے ملک کے لیے ہوگی, ہمیں خوشی ہوگی. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ملک کی بہتری ہو اور ہم اس کو کرٹیسائز کریں, ایسا ہو ہی نہیں شبلی سکتا. فراز صاحب 2018 کے اندر فیصلہ جو ہے وہ ان معاشی اعداد و شمار پہ آئے گا, ان پروجیکٹس کے اوپر آئے گا, یا پیناما پہ آئے گا اور کرپشن پہ آئے گا؟ دیکھیں یہ دونوں کا مکسچر ہوگا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب قوم یہ سمجھ سکی ہے کہ صرف فیتے کاٹنے سے, اسپیشلی آپ نے دیکھا ہو کہ جب سے پیناما کیس شروع ہوا ہے تو انہوں نے زیادہ فیتے کاٹنے شروع کر دیے ہیں, بیکاز یہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں. کام پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہمیں طریقہ کار سے, ہمیں اس کی ٹرانسپیرنسی سے غرض ہے. سر یہ تو چلے فیتے بیچیں گے نا, آپ کیا بیچیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پرفارمنس بیچنی ہے. جو خیبر پختونخوا میں ہم نے جو سافٹ ویئر, ناٹ اونلی دا ہارڈ ویئر بٹ سافٹ ویئر پہ جو ہم نے جو ریفارمز کی ہیں, جس کی کہ کیسر بنگالی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو آگے چلنے کے لیے صرف آپ نے الیکشن کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دیں اور ریفارمز کچھ کی نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ بجلی کو ہم, آپ نے کہا انہوں نے کہ اسٹرکچر پرابلم ہے. ایک سیکنڈ جی, میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ریٹس
جو ریٹس طے کیے انہوں نے, چاہے وہ LNG ہو, چاہے وہ جو نئے پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہو, وہ انوائرمنٹ امپیکٹ کو تو چھوڑے نا. پھر اس کا جو کاسٹ وہ ہوگا, پھر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, بجائے اس کے کہ ادارے بنائیں, انہوں نے اداروں ماتحت کر دیا, ان کو ماتحت کر دیا. آپ کو مسئلہ یہ ادارہ جاتی اصلاحات نہیں ہوئی, ایکچوئل ریفارمز نہیں ہوئے, اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوئے, پالیسیز نہیں ہوئی, مگر شاید سارا ہم جی. ایک ان کی گفتگو میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کی آپس میں بحث ہو رہی تھی روز آخرت کے ایمان کے اوپر. تو جو غیر مسلم تھا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ روز آخرت کچھ بھی نہیں ہے, حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے. تو مسلمان نے اسے یہ کہا کہ اگر تمہارے ایمان کے مطابق چلیں, کچھ بھی نہ ہوا تو میرا تو گزارا ہو جائے گا, لیکن اگر حساب کتاب ہوا تو تمہارا کیا بنے گا. تو گزارش یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ نے پوچھا کہ 2018 میں کس بات پہ ہوگا, اگر صرف الزامات پہ ہوا, دھرنوں پہ ہوا, پھر تو ان کا گزر اوقات ہو جائے گی, لیکن اگر پروجیکٹس پہ ہوا, فیتا کاٹنے پہ ہوا, تو ان کا کیا ہوگا. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا سر, ایک سے میرا وقت کم ہے, میں نے بنگالی صاحب آپ سے ایک آخری سوال پوچھا ہے. یقیناً آپ نے کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین تو پڑھی ہوگی, اس کے اندر اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز اس کے اندر بات ہوتی ہے کس طرح جو ہے قرضہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے اسٹرگلنگ نیشنز کے لیے جس طرح کہ پاکستان ہے, کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل انسالوینسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی پوری بقا, آپ کی سوورنٹی ایٹ اسٹیک لگ جاتی ہے. 2019 تک اگر پاکستان پوسٹ سی پیک الحمدللہ انشاءاللہ سب کچھ صحیح گیا, 2019 تک اگر 10 ارب روپے تک ڈیٹ سروسنگ پاکستان کر رہا ہوگا تو ہمارے وے ول بی اسٹینڈ. جی, میں جو پہلا آپ کا سوال تھا اس کو اس سے جوڑوں گا, اس سوال کو. جو تعریف ہو رہی ہے ہر طرف سے پاکستان کی, اور جس ریٹ پہ قرضے بڑھ رہے ہیں, مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں یہ پاکستان کو اس نقطے پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں جہاں پر گریس کی طرح بلیک میل کر کے ہم سے کنسیشن لیا جائے. گریس سے تو کہا گیا کہ آپ پینشنز کاٹیں اور سول سرونٹس کو کم کریں, ہم سے یہ نہیں مانگا جائے گا. ہم سے مانگا جائے گا کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام کو ٹرمینیٹ کریں, اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ ہر شرط کو مانیں. تو یہ بہت خطرناک رخ پہ ہم جا رہے ہیں. حکومت والے تعریف تو اپنی تعریف بہت کرتے ہیں, لیکن پاکستان ایک بہت خطرناک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اللہ خیر کرے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارا کام آگاہ کرنا, تمام طرح حقائق آپ کے سامنے رکھنا, اور ہمارا مستقبل جن کے ہاتھوں میں ہے, دا پالیسی میکرز, دا لیجسلیٹرز, حکمران, حاکم وقت جو ان کا کام ہے ہمارے انٹرسٹ کا تحفظ کرنا, کل نہیں, پرسوں نہیں, دا نیکسٹ 20 ایئرز, دا نیکسٹ 40 ایئرز, دا نیکسٹ 50 ایئرز ایز ویل. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.